السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ حضرات محترم، آج ہم پھر آپ کی بارگاہ میں اشرفی تنظیم چینل کے ماتحت حاضر آئے ہیں۔ ہم نے اس سے قبل حضرت فاروق اعظم کے سوانح عمری کے کچھ تجلیات سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم فاروق اعظم کی شہادت کا کیا سبب بنا، کس طرح آپ کو شہید کیا گیا، وہ سماعت کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت زہری کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں کسی بھی نابالغ چھوٹے بچے کو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ کوئی باہر سے آتا، اگر چھوٹا بچہ ہوتا تو اس کو مدینہ میں داخل ہونے کا اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک مرتبہ کوفہ سے حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ سے آپ کو ایک خط لکھا کہ یہاں کوفہ کے اندر ایک نوجوان نابالغ ہے، لیکن ایسا کاریگر ہے، ایسا وہ لوہار ہے اور ایسی چیزیں بناتا ہے کہ اس سے بہت لوگ خوش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کاریگر مدینہ میں آئے اور وہاں کام کرے، تو وہاں اس کا کام بہت چلے گا اور لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فاروق اعظم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بات کو مانتے ہوئے اس نوجوان کو مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ مدینہ میں آیا تو اس کا ٹیکس طے کیا گیا تھا کہ بھائی تم کام اچھا کرتے ہو، تمہیں یہاں کام دیا جائے گا، لیکن آپ کو ہر سال 100 درہم خراج ٹیکس دینا ہوگا۔ تو یہ ٹیکس زیادہ تھا، اس وجہ سے اس نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بڑا ٹیکس لگایا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو رہے گا ہی۔ تو جب فاروق اعظم نے بھی اب اس کو یہی کہا تو دل کے اندر اس کے دشمنی پیدا ہوئی اور اس نے ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں فاروق اعظم کو قتل کر ڈالوں گا۔ اب وہ کام کرتا تھا چکی بنانے کے، ہوائی چکی، کہ خود ہوا سے چکی چلتی تھی، تو اس کو کام دیا گیا۔ چند دن ہوئے، اس کے بعد فاروق اعظم اس کو بلایا اور کہا کہ تم کو جو کام دیا گیا تھا تم نے چکی کیوں نہیں بنائی؟ تو اس وقت اس نے فاروق اعظم کو جواب دیا، کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آپ کو یہ کہا تو اس بول پر، اس قول پر فاروق اعظم نے کہا کہ شاید یہ مجھ کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ الغرض اس نے ٹیکس کی دشمنی میں ایک خنجر بنایا جو 2 دھار والا تھا۔ 2 دھار والے خنجر کو لے کر کے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ صبح کے ٹائم پر فاروق اعظم لوگوں کو نماز کے جگاتے ہوئے جب مسجد میں تشریف لے گئے تو اس نوجوان جس کا نام لؤلؤ تھا، ابو لؤلؤ نے آپ کو اس خنجر سے 4-5 وار ایسے کیے کہ آپ زخمی ہو گئے، اور آپ ایسے زخمی ہوئے اور زمین پر گر پڑے۔ اس وقت مسجد نبوی میں بہت سے صحابہ اکرام تشریف فرما تھے۔ اس ابو لؤلؤ نے بہت سے دوسرے صحابہ کو بھی زخمی کیا، یہاں تک کہ ایک عراقی غلام نے دیکھا کہ اسی نے فاروق اعظم کو زخمی کیا ہے، تو اس نے اس نوجوان ابو لؤلؤ پر اپنی چادر کو ڈال دیا تاکہ اس کو پکڑ لے۔ اب جیسے ہی چادر ڈالی وہ گھبرایا اور اس ابو لؤلؤ نے خود اپنے آپ کو بھی زخمی کر کے خودکشی کر لی اور وہیں پر وہ مر گیا۔ فاروق اعظم آپ کو ابو لؤلؤ نے شہید کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 ذی الحج ہجری سن 23 کو چہار سنبا یعنی بدھوار کے دن آپ شہید کیے گئے، اور آپ کو
یکشنبہ کے دن آپ کو چاند رات کے دن دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ تو اس طریقے آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاروق اعظم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔